اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دشمن ماننے والے عرب آخر آج اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دوست کیوں مان رہے ہیں؟ اور وہ کیا وجہ ہے کہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا؟ ایران کو چھوڑ کر تمام عرب کا اسرائیل کی طرف رجحان ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اسرائیل میں بننے والی ایک چھوٹی سی پروڈکٹ سے بھی نفرت کرنے والے عرب آج اسرائیل کے گن آخر کیوں گا رہے ہیں؟ مائی کیوریس فیلوز، فوربس میگزین کے مطابق اس کی 3 وجوہات ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ عربوں کی 3 مجبوریاں ہیں۔ ان 3 وجوہات کی وجہ سے پہلے عرب امارات اور پیچھے تمام عرب اسرائیل کو ماننے کو تقریباً تیار ہیں، نہ صرف ماننے کو بلکہ اسرائیل سے ایک نہ ختم ہونے والی دوستی بھی قائم کرنے کو تیار ہیں۔ مائی سسپیشیس فیلوز، اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے دماغ سے تمام قسم کی کنفیوژن دور ہو جائے گی جو کہ عرب امارات اور اسرائیل کے بارے میں ہے کہ آخر عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ باضد یا مجبور کیوں ہے۔ فورب سروے یعنی فیوچر آف بزنس سروے کے مطابق آج کا سعودی عرب 45 سال پہلے والا سعودی عرب نہیں رہا۔ مطلب 45 سال پہلے جب شاہ فیصل نے اسرائیل اور امریکہ کا تیل بند کر دیا تھا، اس وقت حالات ڈیفرنٹ تھے۔ عرب تیل کے نام پر دنیا کو بلیک میل کر سکتے تھے۔ امریکہ، یورپ اور ساری دنیا عرب کے تیل پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ چنانچہ جب 1973 میں UNO کے اندر امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو اس وقت کے سعودی عرب کے کنگ شاہ فیصل نے اس بات کا بہت زیادہ برا منایا اور طیش میں آ کر انہوں نے امریکہ کو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے امریکہ کی تمام انڈسٹری ایک ہفتے میں کلیپ کر گئی اور امریکہ نے بلیک میل ہو کر اپنے وزیر خارجہ کو سعودی عرب بھیجا، جس نے تیل دوبارہ بحال کرنے کے نام پر سعودی عرب کی تمام شرطیں مان لی۔ بظاہر طور پر تو تیل کی یہ جنگ 45 سال پہلے سعودی عرب جیت چکا تھا، لیکن امریکہ نے نہ صرف شاہ فیصل کی ایسیسینیشن کروا دی بلکہ ورلڈ کے 70% آئل پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ قبضہ کر لیا۔ بہرحال ابھی جو 2020 کا سعودی عرب ہے، جس میں شاہ سلمان، محمد بن سلمان کنگ ہیں، وہ ولی عہد ہیں، لیکن اصل باغ دوڑ ملک کی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ان تینوں مجبوریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ مائی کیوریس فیلوز، پہلی مجبوری تو سعودی عرب کی یہ ہے کہ اب دنیا تیل پہ دن بدن ڈیپینڈ کرنا کم کر رہی ہے۔ مطلب ہر آنے والا دن دنیا کی تیل کی کھپت کم ہو رہی ہے، اور خاص کر سعودی عرب کے تیل کی کھپت تو بالکل ہی ڈاؤن سائز ہو رہی ہے۔ امریکہ جہاں آج سے 10 سال پہلے تک سعودی عرب کے تیل کا محتاج تھا، آج وہ نہ صرف تیل میں خود کفیل ہو چکا ہے بلکہ سعودی عرب سے بھی زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ فورب سروے کے مطابق سعودی عرب روزانہ کا 10 ملین بیرل تیل نکالتا ہے، جبکہ وہیں پر امریکہ 12 ملین بیرل تیل نکال رہا ہے۔ یعنی امریکہ کے تیل نکالنے کی کھپت سعودی عرب کے تیل سے 20 لاکھ بیرل ڈیلی کی زیادہ ہے۔ یعنی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ امریکہ نہ صرف تیل میں خود کفیل ہو گیا بلکہ سعودی عرب سے آگے نکل گیا، بلکہ دنیا کو الٹا ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو ختم ہوگی کہ اب امریکہ کو اور یورپ کو اور باقی دنیا کو سعودی عرب کے تیل کی وہ ضرورت نہیں ہے جو 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 15 سال پہلے تھی۔ اب دنیا سعودی عرب کے تیل پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی، اور یہ چیز محمد بن سلمان بخوبی جانتے ہیں کہ وہ دنیا کو اب تیل سے بلیک میل نہیں کر سکتے کسی صورت بھی۔ دوسری مجبوری ہے مائی کیوریس فیلوز، ایران۔ جی ہاں، ایران اور سعودی عرب کی بہت زیادہ دشمنی ہے، اور ایران آئے دن سعودی عرب کو دھمکی دیتا رہتا ہے کہ چونکہ سعودی عرب کا تیل باقی دنیا میں جس رستے سے ایکسپورٹ ہوتا ہے سمندر کے ذریعے، وہ رستہ ایران کے بالکل قریب ہے، اور ایران آئے دن سعودی عرب کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ والا رستہ بند کر دے گا سعودی عرب کا، اور سعودی عرب دنیا کو تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے سعودی عرب ایران کو دبانے کے لیے یا ایران سے اپنی دشمنی کو نبھانے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ اس لیے تو سعودی عرب ڈائریکٹ ایران سے اب جنگ نہیں کرنا چاہتا، یا ڈائریکٹ اپنے آپ کو کسی بھی جنگ میں انوالو نہیں کرنا چاہتا، وہ اسرائیل کے ذریعے ایران پہ دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، اور اس لیے بھی عرب اب اسرائیل کو ماننے پہ مجبور ہیں۔ تیسری اور آخری اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے انہیں اب پتہ ہے کہ 2030 تک تیل کی کھپت یا ان کا جو تیل سیل ہونا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، یا دنیا کو ان کے تیل کی بالکل ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اب سعودیہ کے اپنے خرچے تو بہت زیادہ ہیں، ان کا بہت بڑا ایک بجٹ ہے، وہ ایک بہت شاہانہ لائف ان کی اور ان کے عوام گزارتی ہے، تو انہیں وہ پیسہ تو ہر ایئر اسی طرح چاہیے جس طرح وہ تیل بیچ کر تو وہ پیسہ حاصل کرتے تھے۔ اس لیے محمد بن سلمان نے ایک پلاننگ کی ہے اپنے بورڈ آف ممبرز کے ساتھ مل کے کہ وہ
اسی طریقے سے جس طرح تیل بیچ کے تو پیسہ سالانہ اکٹھا کرتے تھے، اب وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی یا نیو قسم کے کاروبار یا نیو قسم کی ایک ایسی انویسٹمنٹ کریں گے کہ ان کی جو انکم ہے اس میں فرق نہیں پڑے کر دے، بے شک وہ ان کا تیل نہ بکے لیکن ان کی انکم اسی طرح آتی رہے گی۔ وہ اپنے آپ کو ایک نیو ٹیکنالوجی یا نیو ویز میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بے شک تیل نہ بیچیں لیکن وہ دنیا کو کسی اور طریقے سے ٹریک کریں۔ اس کے لیے انہیں ایک ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے۔ انویسٹمنٹ تو ان کے پاس ہے لیکن اس انویسٹمنٹ کو عمل میں لانے کے لیے اور اس طرح کے نیو شہر آباد کرنے کے لیے تیز ترین دماغ اور تیز ترین پلانرز اور بگ انویسٹرز چاہیے، جو کہ انہیں صرف اسرائیل سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ محمد بن سلمان نے 2030 ویژن کے نام سے یہ منصوبے جاری کر دیے ہیں، جس کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی انہوں نے جاری کی ہے، لیکن اس انویسٹمنٹ اور ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو مائی کیوریس فیلوز پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے تیز دماغ یہودیوں کے پاس ہے اور سب سے زیادہ اچھی ٹیکنالوجی بھی انہیں کے پاس ہے۔ تو محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ ان منصوبوں کو عمل درآمد کرانے کے لیے یہودیوں کی خدمت حاصل کی جائے، کیونکہ وہ سب سے اچھی ٹیکنالوجی کے مالک ہیں اور سب سے بہترین دماغ کے لوگ ہیں۔ اس لیے محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ وہ اب جو نیو 2030 ویژن میں ان کے نیو منصوبے ہیں ان میں زیادہ تر کام بگ انویسٹرز وتھ ماڈرن ٹیکنالوجی والے لوگ کریں، کیونکہ ان منصوبوں میں جوا خانے، بارز، کسینوز، بیچیز اور عیاشی کے وہ تمام کام ہیں جو عرب امارات میں ہوتے ہیں یا یورپ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سے بہترین منصوبہ بندی یہودیوں سے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آلریڈی امریکہ میں اور یورپ میں اس طرح کے منصوبے پہلے ڈیولپ کر چکے ہیں۔ تو اس لیے محمد بن سلمان ان کی خدمات لینا چاہتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے پلان کے مطابق 2030 ویژن میں، جو ان کے ویژن کا نام ہے 2030 ویژن، اس میں وہ سعودی عرب کو سیاحوں کی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ وہ سیاح جو پیسہ اپنا لٹائیں گے سعودی عرب میں، وہ اتنا ہی پیسہ ہوگا جتنا وہ تیل سے انکم جنریٹ کرتے تھے۔ اس طرح سعودی عرب کی انکم میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا تیل ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ اور ان منصوبوں کے لیے مائی کیوریس فیلوز بہت ہیوی انویسٹمنٹ بھی چاہیے۔ سعودی عرب کے پاس اپنی انویسٹمنٹ بھی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ دنیا میں یہودیوں کے پاس ہی ہے۔ تمام دنیا کے بینکس تقریباً وہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو محمد بن سلمان یہ چاہتے ہیں کہ یہودی آ کے سعودیہ کے شہروں میں انویسٹمنٹ بھی کریں، نہ صرف پلان بنائیں اور وہاں پہ منصوبوں کو عملی جامہ پہنا کے اس کو ایک سیاحوں کی جنت بنائیں، بلکہ انویسٹمنٹ بھی کریں۔ اس لیے عربوں کے بہت گہرے مفاد میں ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، نہ کہ تسلیم کر لیں بلکہ ان سے بہت اچھی دوستی بنا لیں۔ اور عربوں کو جو کام امریکہ سے کروانا پڑتا ہے، جو کہ ان سے ہزاروں میل دور، بیچ میں سمندر بھی آتا ہے اور امریکہ ان کو اتنا زیادہ بلیک میل کرتا ہے، اتنے دور جانے کے بجائے وہ ڈائریکٹ یہودیوں سے جو کہ ان کے بارڈر پہ ہیں ان سے تعلقات بنا کے انہی سے وہ اپنے تمام کام امریکہ کو بیچ میں سے مائنس کر کے نکلوانا چاہتے ہیں۔ اٹلانٹک اوشن کراس کر کے امریکن سے بات کرنے سے زیادہ مفاد عربوں کے اسرائیل سے بات کرنے میں۔ مائی کیوریس فیلوز فوربس میگزین کے مطابق یا فوربس سروے کے مطابق عربوں کی ایک چوتھی اور آخری اور بہت بڑی مجبوری بھی ہے۔ دنیا میں جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، دنیا کے بڑے بزنس اب وہ کنٹرول کرتی ہیں اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ منافع جنریٹ کر رہی ہیں، لیکن اس تنظیم کا باقاعدہ ممبر بننے کے لیے کسی کنٹری یعنی اس تنظیم کا وہی ملک ممبر بن سکتا ہے جس کا دوسرے ملک سے بائیکاٹ نہ ہو۔ یعنی اگر اس تنظیم کے 2 ملک ممبر ہیں تو وہ آپس میں ان کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مل کے بزنس کرتے ہیں۔ چونکہ اس تنظیم کا آلریڈی اسرائیل ممبر ہے تو اب سعودیہ بھی اس تنظیم کا ممبر بننا چاہتا ہے، تو اگر سعودیہ کا اسرائیل سے بائیکاٹ ہوگا یا عربوں کا باقی کنٹریز کا اسرائیل سے بائیکاٹ ہوگا تو وہ اس تنظیم کے ممبر نہیں بن سکتے۔ تو اس تنظیم کا ورلڈ بزنس آرگنائزیشن کا ممبر بننے کے لیے عربوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، تبھی عربوں کو بغیر تیل بیچے بھی اپنی شانہ لائف یا اپنا سٹینڈرڈ برقرار رکھنے میں ہیلپ ملے گی ورلڈ آرگنائزیشن جو بزنس آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے۔ دوستو اب آخر میں آپ سوچیں گے کہ اس چیز کا کیا کریں گے جس کو عوام کہتے ہیں، یعنی سعودیہ کے عوام اور تمام عرب کے عوام آخر وہ بھی تو تنقید کریں گے یا مظاہرے کریں گے یا شور مچائیں گے کہ جب عرب اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ایک بہت بڑا بوال اٹھے گا۔ تو مائی کیوریس فیلوز یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ عوام ہمیشہ شور مچاتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ریاست ایک دم کسی کام کو عمل درآمد نہیں کرتی۔ ریاست پوری عمارت میں سے ایک ایک اینٹ کو بدلاتی ہے اور پھر آخر میں پوری عمارت ہی تبدیل ہو جاتی ہے اور عوام کو سمجھ بھی نہیں لگتی۔ یعنی کہ ریاست جو ہوتی ہے یا گورنمنٹس ہوتی ہیں یا جو مینجمنٹ پلانرز ہوتے ہیں وہ
ایک دم کسی کام کو عمل درآمد اس کا نہیں کرتے، وہ آہستہ آہستہ 5 10 15 سے میکسیمم 20 سال لگاتے ہیں، جس میں ایک جنریشن جو ہے چینج ہو جاتی ہے اور اس کا مائنڈ سیٹ اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں لگتا، اور ایک نئی چیز ان کی زندگی میں آ چکی ہوتی ہے جس کا پہلے سے ہی وہ بائیکاٹ کر رہے تھے۔ ہسٹری ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے کہ کبھی ٹی وی کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، کبھی انٹرنیٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، کسی وقت فوٹو شوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ آج عرب اسرائیل کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے وہ آنے والی جو جنریشن ہے انہیں کبھی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ عربوں نے اسرائیل کو بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے دماغ میں عربوں اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں تمام کنفیوژن دور ہو گئی ہوں گی۔ کیپ واچنگ سیکرٹ آف کنگز۔